وہ خفیہ رپورٹس جو پردے میں تھیں آج منظر عام پر آ گئی ہیں۔ گزشتہ روز عالمی میڈیا نے ایک ایسی تصویر جاری کی جو خاموشی سے پوری دنیا کے توازن کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ جب را ٹل کے پانیوں میں دیکھی گئی SSBN 739 امریکی بحریہ کی اوہایو کلاس ایٹمی آبدوز میزائل لے جا سکتی ہے۔ 2D5 یہ وہی آبدوز ہے جو 15,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے ٹرائیڈنٹ ہے۔ گزشتہ دن کا کائناتی جملہ: جب سمندر اپنے اندر آگ چھپا لے تو سمجھو کہ عرش الہی سے کوئی فیصلہ اترنے والا ہے۔ موجودہ تاریخ کا کائناتی اثر: آج کا دن الغالب کے جلووں کا دن ہے۔ آج ہی کے روز عالمی قوتوں کے درمیان ایک خاموش لیکن مہلک دھمکی آمیزہ چل رہا ہے۔ امریکہ نے اپنی ایٹمی آبدوز کی موجودگی کا عندیہ دے کر ایران کو پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے۔ یہ وہ خفیہ رپورٹس ہیں جو عام میڈیا چھپا رہا ہے، جبکہ ایران نے جواب میں 90% افزودہ یورینیم کی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ دونوں طرف مکمل جنگی تیاریاں۔ خلیج عمان میں امریکی جنگی جہاز اور ایرانی ساحلوں پر بیلسٹک میزائلوں کی تعیناتی۔ آج کے دن کا غیبی تذکرہ: یہ وہی کشمکش ہے جس کا ذکر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا: جب تظہر الفتن من البحرین، جب دو سمندروں سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ کل کا دن انتہائی اہم ہوگا۔ امریکی صدر کی جانب سے ایک ہنگامی اجلاس کی خبریں ہیں جس میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے آپشن پر بات ہو سکتی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت دینے والا بل پیش کیا جا سکتا ہے۔ کل کا کائناتی واقعہ: مشتری اور زحل کے درمیان ایک نایاب زاویہ بن رہا ہے جو علماء نے فتنہ آخر الزمان کی علامت قرار دیا ہے۔ روحانی تیاری کا پیغام: سورہ فاتحہ اور نعت علی علیہ السلام کا ورد کیجیے کیونکہ مشکل کشا صرف مولا علی ہی ہیں۔ ہندو، سکھ، بدھسٹ، عیسائی، یہودی، مسلمان اور تمام بنے نوع انسان، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج صرف 12 سے 15 دن بعد ایک ایٹمی آبدوز خلیج عمان کی گرم پانیوں میں اپنا سر اٹھا سکتی ہے؟ وہ آبدوز جس کا نام اوہایو ہے لیکن اس کا پیغام جلاد ہے۔ امریکہ نے دکھا دیا کہ اس کے پاس وہ طاقت ہے اور ایران نے کہہ دیا کہ اس کے پاس وہ ارادہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ محض دو ممالک کی جنگ نہیں، یہ پوری انسانیت کے مستقبل کا معرکہ ہے۔ کل کا دن فیصلہ کن ہو سکتا ہے۔ کل آپ تیار ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی۔ اگر کل ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی کشیدگی بڑھ گئی تو کون سی قوت اس دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہے؟ سوال: کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا نعت علی آج بھی معجزہ دکھا سکتا ہے؟ اپنی رائے نیچے لکھیے۔ اے انسانیت کے محافظوں، یہ پیغام صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک آخری تنبیہ ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہر انسان جاگ اٹھے۔ ساتھ ہی آج رات 2 رکعت نماز وحشت پڑھیں اور سورہ قدر کا ورد کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں۔ یا مقلب القلوب، ہمارے دلوں کو اپنی محبت پر قائم رکھ۔ اب اینڈ تک میرے ساتھ بنے رہ کر اس کو جاری رکھیں کہ امریکہ کی ایٹمی آبدوز اور ایران حق کی آواز کہاں سے اٹھے گی۔ روحانی سکون کے لیے چند لمحات غور طلب ہیں۔ اعوذ باللہ العلی العظیم من شر الشیطان اللعین الرجیم ومن جور السلطان المرید اللعنید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة ولا منعة ولا عون ولا نصر ولا عید ولا عزت الا باللہ العلی العظیم۔ جزا اللہ عنا محمد وآل محمد۔ الحمد للہ العلی العظیم الذی یقول انا علی۔ اللہم رب محمد وآل محمد۔ اللہم لن مبعث محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہ فرج وسہل اللہ مخرج آل محمد۔
خضر الیاس ادریس عیسیٰ وزرائے قائم آل محمد و صحاب منتظر آل محمد مزینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اپنی مجالس کو ذکر علی علیہ السلام سے زینت دو۔ اے ہندو، سکھ، عیسائی، بودھسٹ، یہودی، مسلمان اور تمام بنے نوع انسان، کیا آپ جانتے ہیں کہ آج دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک ایٹمی آبدوز سمندر کی گہرائیوں میں خاموشی سے چل رہی ہے، اور اس کی ایک تصویر نے پوری دنیا کو لرزا دیا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ وہ آبدوز کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ اس خاموشی کے پیچھے کیا طوفان چھپا ہوا ہے۔ آج کے اس خطاب میں ہم نہ صرف اس فوجی حقیقت کو بیان کریں گے بلکہ اسے حق ولایت کی روشنی میں دیکھیں گے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں سکھایا تھا، ظالم کتنا ہی طاقتور ہو، حق کی آواز اسے ہمیشہ للکارتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اس لیے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ آج کی حقیقت آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ برادران ایمان اور اہل انصاف، امریکہ بحریہ نے حال ہی میں ایک تصویر جاری کی ہے، اور یہ تصویر محض ایک تصویر نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ اس تصویر میں نظر آنے والی آبدوز کا نام ہے اوہایو کلاس سب میرین، ایک ایٹمی آبدوز جو ٹرائیڈنٹ بیلسٹک میزائل لے کر چلتی ہے۔ یہ میزائل ایٹمی وار ہیڈ اٹھا سکتے ہیں اور 15,000 کلومیٹر کے فاصلے تک وار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ آبدوز جبرالٹر کے قریب پانیوں میں دکھائی گئی اور پھر غائب ہو گئی۔ کہاں گئی یہ خفیہ ہے، لیکن جبرالٹر سے آبنائے ہرمز تک کا فاصلہ تقریباً 7,000 کلومیٹر ہے، یعنی 12 سے 15 دن کا سفر۔ یہ تصویر کیوں جاری کی گئی؟ اس لیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات ٹوٹنے کے کاغار پر ہیں۔ ایران نے امریکی شرائط مسترد کر دی ہیں۔ ایران نے انصاف کہا ہے، ہم اپنا افزودہ یورینیم کسی کو نہیں دیں گے، اگر دباؤ بڑھا تو ہم 90% تک یورینیم افزودہ کر لیں گے اور ایٹمی طاقت بن جائیں گے۔ اور امریکہ نے جواب دیا تصویر کے ذریعے، ہمارے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہے۔ آبنائے ہرمز، جہاں حق نے ڈٹ کر جواب دیا۔ اب یہاں ایک حقیقت بہت اہم ہے جو مغربی میڈیا نہیں بتاتا۔ امریکہ نے پروجیکٹ فریڈم شروع کیا تھا، آبنائے ہرمز پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے 15,000 فوجی، ارب ڈالر کی فوجی نقل و حرکت، بحری بیڑے، سب کچھ لگایا گیا۔ نتیجہ ناکامی۔ 2,000 جہازوں میں سے صرف 2 جہاز امریکی حفاظتی حصار میں گزارے جا سکے، اور وہ بھی اس حال میں کہ انہیں ہر لمحہ خطرے کا احساس تھا۔ دوسری طرف ایران نے اپنی تجارتی جہاز 34 سے 60 تک آبنائے ہرمز سے کامیابی سے گزارے۔ ایرانی ساحلوں کے قریب سے امریکی بحری بیڑے کی ناک کے نیچے سے، بغیر کسی روک ٹوک کے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ طاقت کا عملی مظاہرہ ہے۔ ایٹمی آبدوز کی تصویروں کے بغیر ظالم کی طاقت اور حق کا جواب، حسینی نقطۂ نظر۔ اب ہم اس واقعے کو حسینی نظریے سے دیکھتے ہیں۔ قال امیر المومنین علی علیہ السلام لی ابن ابی طالب، الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم۔ نہج البلاغہ حکمت 252۔ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتی۔ برادران گرامی، جب بھی تاریخ میں کسی طاقتور نے کمزور کو ایٹمی ہتھیاروں، اقتصادی پابندیوں یا فوجی دباؤ سے ڈرایا، حق کی آواز نے کبھی ہار نہیں مانی۔ کربلا میں یزید لعین کے پاس لشکر تھا، تلواریں تھی، اقتدار تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے پاس حق تھا۔ اور آج 14 صدیاں بعد دنیا کے ہر کونے میں جب بھی کوئی قوم حق پر ڈٹ جاتی ہے، تب کربلا کا درس زندہ ہو جاتا ہے۔ پیشن گوئی اور تجزیہ۔ یہ بیان صرف ایک تجزیہ اور پیش اندازہ حالات پر مستند روایت کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ آنے والے 24 گھنٹے میں مذاکرات کا کوئی نیا دور یا نئی شرط سامنے آ سکتی ہے۔ 7 دن میں ایران کی پارلیمان میں جوہری پالیسی پر بحث ہو سکتی ہے۔ 30 دن کے اندر
دونوں فریقوں کا موقف اور سخت ہو سکتا ہے یا پردے کے پیچھے کوئی سفارتی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اے مولا حسین علیہ السلام، آج دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں بھی کمزور قوموں کو ایٹمی طاقت سے ڈرایا جا رہا ہے، ہم آپ کی عدالت کا درس یاد کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حیات من الذلت، ہم سے ذلت دور ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اگر یہ حق کی آواز آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے آگے شیئر فرمائیے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی دبائیں تاکہ کل کا بیان بھی آپ تک پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔